اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ کعبہ کی چھت پر اسلام کا جھنڈا، مکہ کی فتح، رمضان سن 8 ہجری۔ اس ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا سب سے پہلا فرض یہ تھا کہ وہ ابراہیم کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے پہلی مسجد کعبہ کو، جو اسلام کا قبلہ اور دین کا مرکز تھا، بتوں کی گندگی سے پاک کرے۔ اب تک جو کچھ ہوا ظاہر میں وہ اس فرض سے الگ تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا اور جس کی خاطر یہ خون کی ندیاں بہتی رہیں، وہ سب اسی کی پہل تھی، کیونکہ مکہ پر قبضہ اور کافروں کی ننگی تلواروں کو توڑے بغیر ان بتوں کو توڑ کر حرم کے صحن سے باہر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب جب کہ ان باطل معبودوں کی حفاظت کے لیے جو تلواریں علم تھیں وہ جھک چکی تھیں، اب وقت آیا کہ کعبہ کو ان نجاستوں سے پاک کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ حدیبیہ کی صلح کے سبب سے خود سے مسلمان اب مکہ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس کا موقع خود مکہ والوں نے پیدا کر دیا۔ حدیبیہ کی صلح کی رو سے کچھ قبیلوں نے مکہ والوں کا ساتھ دیا تھا اور کچھ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ ان میں سے خزاعہ کا قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ تھا اور ان کے دشمن بنو بکر قریش سے ملے ہوئے تھے۔ معاہدے کی روح سے قریش کے ساتھیوں میں سے کسی کا مسلمانوں کے کسی ساتھی قبیلے پر حملہ کر دینا معاہدے کو توڑ دینا تھا۔ خزاعہ اور بن بکر میں زمانے سے لڑائیاں چلی آئی تھیں، جب تک اسلام سے مقابلہ رہا سب ملے رہے۔ اب جب کہ حدیبیہ کی صلح نے مطمئن کر دیا تو بنو بکر سمجھے کہ اب دشمن سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا۔ یک بیک انہوں نے خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ قریش کے بہت سے بہادروں نے راتوں کو صورتیں بدل بدل کر خزاعہ پر تلواریں چلائیں۔ خزاعہ نے حرم میں پناہ لی، مگر وہاں بھی اس کو پناہ نہ مل سکی۔ شرط کے مطابق مسلمانوں پر ان کی مدد فرض تھی۔ خزاعہ کے 40 شتر سواروں نے فریاد لے کر مدینے کی راہ لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا تو آپ کو بہت رنج ہوا۔ آپ نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش کی کہ ان میں وہ کوئی منظور کر لیں۔ نمبر 1، خزاعہ کے جو لوگ مارے گئے ان کے خون کے بدلے میں روپیہ ادا کرے۔ نمبر 2، بنو بکر کی حمایت سے وہ الگ ہو جائے۔ نمبر 3، اعلان ہو جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش کے سردار نے قریش کی طرف سے تیسری بات منظور کر لی، یعنی یہ کہ حدیبیہ کا معاہدہ اب باقی نہ رہا، لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش بہت پچھتائے اور انہوں نے ابو سفیان کو اپنا سفیر بنا کر مدینہ بھیجا کہ حدیبیہ کے معاہدے کو پھر سے تازہ کر لیں۔ ابو سفیان نے مدینہ آ کر پہلے نبوت کی بارگاہ میں عرض کی، وہاں سے کوئی جواب نہ ملا تو حضرت ابو بکر سے آ کر کہا، انہوں نے انکار کیا۔ وہ حضرت عمر کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ پھر وہ حضرت علی کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طے کر چکے ہیں اس کے بارے میں ان کو کچھ اور مشورہ نہیں دیا جا سکتا، بہتر یہ ہے کہ تم مسجد میں جا کر اعلان کر دو کہ میں حدیبیہ کی صلح کو پھر بحال کرتا ہوں۔ اس نے یہی کیا۔ ابو سفیان نے جا کر لوگوں سے یہ واقعہ بیان کیا۔ سب نے کہا، نہ یہ صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھیں اور نہ یہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں اور احتیاط کی کہ مکہ والوں کو پتہ نہ لگے۔ 10 رمضان کو 10,000 فوجیں مکہ کی طرف بڑھی۔ مکے سے ایک منزل ادھر اتر کر رات کو پڑاؤ ڈالا۔ قریش کو خبر نہ تھی۔ ابو سفیان اور قریش کے 2 سردار پتہ لگانے کو نکلے۔ کچھ دور نکلے تو دیکھا کہ باہر ایک فوج پڑی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو
جو مکہ سے نکل کر پہلے ہی راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ چکے تھے، مکہ والوں کی حالت پر رحم آیا اور یہ سوچ کر کہ اگر فوج کے مکہ میں داخلے سے پہلے مکہ والے خود آ کر امن مانگ لیں تو ان کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے نکلے اور آپ کی سواری پر بیٹھ کر مکہ کی راہ لی۔ ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ابو سفیان وغیرہ مل گئے۔ ان کو بتلایا کہ اسلام کا لشکر مکہ کے پاس پہنچ چکا ہے، اب قریش کی خیر نہیں۔ ابو سفیان نے مشورہ پوچھا، فرمایا تم میرے ساتھ چلے آؤ۔ وہ ساتھ ہو لیے۔ حضرت عباس ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے۔ راہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر کہا، کفر کا سردار اب ہمارے قبضے میں ہے، اور یہ کہہ کر جھپٹے، مگر حضرت عباس ان کو لے کر جلدی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمے میں گھس گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ یہ کون ابو سفیان تھا؟ وہی جس نے اسلام کے خلاف بدر کے بعد سے لے کر اب تک ساری لڑائیاں کھڑی کی تھی، عرب کے قبیلوں کو ابھار کر بار بار مدینے پر چڑھا کر لایا تھا، جس نے محمد کے قتل کی سازشیں کی تھی۔ اب وہ مسلمانوں کے پنجے میں تھا اور اپنے ہر جرم کی سزا کا مستحق تھا، لیکن اسلام کا رحمت مجسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے درگزر کر کے اس کو اسلام کی بشارت سناتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے لیے فخر کا خلعت عطا فرماتا ہے۔ اعلان کر دیا جاتا ہے، آج جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس سے کوئی باز پرس نہیں، یہ رحمت اور عام ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جو اپنا گھر بند کر لے گا اس کو بھی امن ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر ذرا اسلامی لشکر کا سیلاب دکھاؤ۔ تھوڑی دیر بعد اسلام کی فوجیں جوش مارتی ہوئی آگے بڑھی۔ سب سے پہلا قبیلہ غفار کا پرچم نظر آیا، پھر جوہینہ، حزیم اور سلیم کے قبیلے ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے نکل گئے۔ ابو سفیان ہر دفعہ ڈر جاتا تھا۔ سب کے بعد انصار کا قبیلہ اس سر و سامان سے آیا کہ پہاڑی گونج اٹھی۔ سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا تھا۔ ابو سفیان نے حیرت سے پوچھا، یہ کون سا لشکر ہے؟ حضرت عباس نے بتایا، آخر میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نظر آیا، جس کے چاروں طرف جان نثاروں کا حالہ تھا۔ حضرت زبیر کے ہاتھوں میں اس کا جھنڈا تھا۔ یہ پورا لشکر جب مکہ کے پاس پہنچا تو اس امن کی منادی ہوئی، اور حرم کا گھر جو 360 بتوں کا مسکن تھا اس گندگی سے پاک ہوا، اور ابراہیم کا خدا کا گھر اب پھر خدا کا گھر بنا، اور توحید کی اذان مسجد کے مینارے سے بلند ہوئی۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، مسلمانوں کے قاتل اور اسلام کی راہ کے پتھر تھے، آج حرم کے صحن میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا کہ اے مکہ کے سرداروں، آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟ سب نے کہا، آپ جوانوں کے شریف بھائی اور بوڑھوں کے شریف بھتیجے ہیں۔ ارشاد ہوا، جاؤ، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ آواز کسی توقع کے خلاف تھی، مگر یہ دل کی گہرائیوں سے اٹھی تھی اور دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ ہندا ابو سفیان کی بیوی، جس نے احد کے میدان میں حضرت حمزہ کے لاش کے ٹکڑے کیے تھے، نقاب اوڑھ کر سامنے آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام معافی کے پیغام سے خوش ہو جاتی ہے اور چلا اٹھتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے مجھے آپ کے خیمے سے زیادہ کسی خیمے سے نفرت نہ تھی، مگر آج سے آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی خیمہ مجھے پیارا نہیں معلوم ہوا۔ آج کفر کی سارے قوتیں ٹوٹ گئیں، دشمنوں کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے، اور اسلام کی فتح کا جھنڈا مکہ کی 4 دیواریوں پر بلند ہو گیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تاثیر میں ڈوبی ہوئی یہ تقریر فرمائی: ایک کے سوا اور کوئی خدا نہیں، اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اور آخر اس نے کفر کے سارے چھتوں کو اکیلے توڑ دیا۔ ہاں، آج کفر کے سارے فخر اور غرور، خون کے سب پرانے کینے اور جاہلیت کے سارے بدلے اور سارے دعوے میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ صرف 2 عہدے باقی رہیں گے: خانہ کعبہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت۔ اے قریش کے لوگوں، خدا نے اب جاہلیت کے غرور اور باپ داداؤں پر فخر کو مٹا دیا۔ اب آدم کی ساری نسل برابر ہے۔ تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ خدا فرماتا ہے: لوگوں، میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور میں نے تم کو قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے بنایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں خدا کے نزدیک سب سے شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ آج سے اللہ نے شراب کی خرید و فروخت اور سود کے کاروبار کو حرام ٹھہرایا۔ اس وقت کعبہ اور حرم کی حدود میں حبل، لات، منات وغیرہ بڑے بڑے بت کھڑے تھے۔ آج ان کی جھوٹی خدائی کی مدت پوری ہو گئی۔ مسلمانوں کے ایک ہاتھ کے اشارے میں وہ اب پتھر کے ڈھیر تھے، اور ہر جگہ توحید کا نعرہ بلند تھا۔